فارمولہ یہی ہے توکل علی اللہ کا، اور معصومین نے متعدد روایات اور اپنی احادیث میں بیان فرمایا ہے کہ توکل علی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اگر گھوڑے پہ چل رہا ہے، کسی کے پاس آیا تو گھوڑے کو ایسے باقاعدہ مثال دیا معصومین نے گھوڑے کی کہ اس سواری کو ایسا کھڑا کر کے اور اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور کہے میں سواری کو اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فرمایا یہ غلط ہے، یہ توکل علی اللہ نہیں ہے۔ فرمایا اس اونٹ کو، اس سواری کو، اس گھوڑے کو باندھیے، باندھنے کے بعد کہیے کہ یا اللہ میں تجھ پہ بھروسہ کر کے اسے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، ایک بندہ محنت ہی نہیں کرتا ہے، ہمارے طلباء کے ابھی امتحانات آ رہے ہیں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں، کوئی اس نے ورک ہی نہیں کیا، کوئی اسٹڈی نہیں کی ہے، کہتا ہے اللہ پہ بھروسہ ہے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اسباب و مسببات بیان فرمایا۔ لہذا اس آیہ مجیدہ میں بھی کیا بلاغت ہے، اللہ رب العزت کے کلام میں فرمایا ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ اب اگر کے پیچھے پورا دین ہے، یعنی جب آپ نے دین پہ عمل کیا، دین کے اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنایا، اپنے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی، سب کو یہ کیا، پھر اس وقت اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور پھر ایک جو عام طور پہ نا امیدی ہو جاتی ہے ہمیں زندگی میں، معاشرے میں، اپنے کاروبار میں، اپنی اسٹڈی میں، اپنی معاشرتی زندگی میں نا امید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ نے ایک امید دلائی ہے۔ فرمایا یاد رکھیے اللہ جب تک رسوا نہیں کرتا نا کسی کو، اللہ جب تک کسی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے، پھر کوئی اس کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ اس کے برعکس، اگر اللہ یخذلکم، اگر اللہ آپ کو رسوا کر دے، اگر اللہ آپ کا ہاتھ چھوڑ دے، اگر اللہ آپ کو مدد کرنا بند کر دے، پھر اللہ کے بعد کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو بلند کر سکے۔ اور کتنی ایسی دعائیں بھی ہیں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے جن میں یہ ملتا ہے کہ یا الہی اگر تو نے مجھے بلند فرما دیا، میرا مقام بلند کر دیا، کوئی اور ایسی طاقت نہیں ہے جو مجھے پست کر سکے۔ فَإِنْ وَضَعْتَنِي، یا اللہ اگر تو نے مجھے نیچے گرا دیا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْفَعُنِي، پھر کون ہے جو مجھے بلند کر سکے۔ اور یہی وہ اصول ہے جو مسلمانوں نے سمجھا یا نہیں سمجھا، بہرحال اس وقت 1979 میں امریکہ کے صدر نے سمجھ لیا تھا۔ اس نے کہا تھا 1979 میں کہ زمین کی ساری طاقتیں ہمارے ساتھ تھیں، ساری طاقتیں اس وقت جو بھی سپر پاور بنی ہوئی تھی، ساری طاقتیں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن باوجود زمینی طاقتوں کے ساتھ ہونے کے ہمیں شکست ہوئی، لیکن خمینی بت شکن کو نصرت اور فتح اور کامیابی ہوئی اس لیے کہ آسمانی طاقت اس کے ساتھ تھی۔ تو یہ جو امکانی طاقتیں ہیں، ممکنات کی طاقتیں ہیں، لوگوں کی طاقتیں ہیں، فلاں کا سہارا، فلاں کا سہارا، فلاں کا بھروسہ، فلاں کا بھروسہ، یہ ظاہری اسباب ہیں۔ بسا اوقات سارے چھوڑ جانے کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف سے ایسی مدد آپ پہنچتی ہے انسان کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن شرط وہی ہے جو میں نے عرض کیا، انسان کا جو جسے ہم کہتے ہیں نا فوکس اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی قادر ہم نے رٹ تو لیا ہے، اللہ عالم ہے، اللہ حی ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اس کی قدرت کے بارے میں ہمارے دلوں میں یہ بات ابھی راسخ نہیں ہوئی ہے۔ لوگوں کے ہم دروازوں پہ جھکتے ہیں، اگر اس باس نے مجھے نکال دیا پتہ نہیں میں سڑک پہ آ جاؤں گا، یعنی بس ساری کائنات اس باس کے ہاتھ میں ہے، ساری طاقت اور قدرت اور تیرا رزق اور تیری سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اللہ کہاں گیا ہے؟ در حقیقت قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اہل ایمان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیغمبر گرامی کے